یہ قصہ ہے قوم عاد کا، ایک ایسی قوم جس نے اپنی طاقت پر اتنا غرور کیا کہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر دیا۔ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ایسی قوم جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت، ہر دولت اور بے مثال قوت موجود تھی، مگر ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی تھے۔ کاش وہ سمجھ لیتے کہ طاقت اور دولت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، اور اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ حقیقی طاقت کس کے پاس ہے۔ حصہ 1، اس دور کے حالات۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اپنی جسمانی قوت کو ہی معبود بنا لیا تھا۔ مفسرین کے مطابق قوم عاد عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی یہ سب سے طاقتور قوم تھی۔ ان کا قد غیر معمولی طور پر بلند تھا، بعض روایات میں 15 فیٹ تک ہونا بھی ذکر ہے۔ زمین میں نہریں، باغات، کھیت، مضبوط جسم، سب کچھ انہیں عطا تھا، مگر ان کے دلوں پر غرور چھا گیا۔ وہ ظلم کرتے، تکبر کرتے اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ پہاڑ تراش کر محل بنانا، بلند و بالا قلعے تعمیر کرنا اور پھر ان پر فخر کرنا، یہ ان کی زندگی بن چکی تھی۔ حصہ 2، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ ہمیں ڈرتاتا ہے عذاب سے۔ اللہ نے ان کی ہلاکت سے پہلے انہی میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، تمہیں ہر نعمت اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ فصیلت 41:15 میں ارشاد ہوتا ہے، اور عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہی ان کے زوال کی بنیاد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں تبلیغ کی، مگر چند لوگ ہی ایمان لائے۔ باقی قوم مذاق اڑاتی رہی، یہ مجنون ہے، یہ ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے، اور وہ اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ حصہ 3، عذاب کا نزول۔ پہلے بارش روک دی گئی، نہر سوکھ گئی، کھیت برباد ہو گئے، 3 سال تک سخت قحط پڑا۔ صحیح بخاری 33:40-33:41 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بادل دیکھا تو خوش ہو گئے، یہ بارش لانے والا بادل ہے، مگر وہ بارش نہیں، عذاب تھا۔ سورہ الاحقاف 46:24-25 میں ارشاد ہوتا ہے، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک خوفناک چیختی ہوئی تیز آندھی بھیجی گئی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ سورہ الحاقہ 69:6-8 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ ایسے گر رہے تھے جیسے کھجور کے خالی تنے ہوں۔ وہ قیلوں میں چھپے، آندھی وہاں بھی پہنچ گئی، وہ باغوں میں بھاگے، سب ملیا میٹ ہو گیا۔ جس طاقت پر وہ ناز کرتے تھے، اللہ کی ایک ہوا کے سامنے کچھ نہ کر سکی۔ حصہ 4، علماء کے اقوال۔ امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں، ان کی تباہی کا سبب ان کا تکبر تھا۔ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، جسمانی طاقت نے ان کے دلوں کو گمراہ کر دیا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں، طاقت اور دولت انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ حصہ 5، قرآنی آیات کی تفسیر۔ سورہ آراف 765-72 کی آیات میں ارشاد ہے، ان کے بھائی ہود، یعنی نبی انہی کی قوم سے تھے، ان کی زبان جانتے تھے۔ سورہ ہود 11:52، توبہ کرو، اللہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ سورہ الشعراء 26:128-135 میں اللہ ان کی عمارتوں کا ذکر کرتا ہے، کیا تم کھیل کے لیے بلند عمارتیں بناتے ہو؟ یعنی غرور کے ساتھ بنائی گئی دنیاوی کامیابی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ حصہ 6، اسباق۔ 1، طاقت اور دولت پر فخر نہ کرو۔ 2، اللہ کی نشانیوں کو مذاق نہ سمجھو۔ 3، نبی کی بات ماننا ہی کامیابی ہے۔ حصہ 7، عملی پیغام۔ 1، ہر نعمت پر شکر۔ 2، اپنے دل سے غرور نکالو۔ 3، اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرو۔ اختتام۔ قوم عاد کا قصہ ہمارے لیے آئینہ ہے
کیا ہم بھی غرور میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ سے غافل ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم 2699، اللہ رات کو دن والے گنہگار کے لیے اور دن کو رات والے گنہگار کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔